حامدون ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا متفق علیہ۔ معزز حاضرین، کل ہماری بات ہوئی تھی کہ صفیں کیسی ہوں، اس سلسلے میں بقیہ ائمہ اربعہ کے نزدیک صفیں درست کرنے کے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، اور مشہور کتابوں میں جو کہ مسلک کی طرف نسبت کی جاتی ہیں، ان کتابوں میں صفیں درست کرنے کا معاملہ کیا ہے، اور یہ جو رائج قریب کے لوگ آج کے لوگوں کا کہنا یا ان قریب کے لوگوں کا کہنا کہ صفوں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، جس کی کوئی نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ کسی فقہ کی کتاب میں ثابت ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی علماء میں اسلاف میں یہ چیز ثابت ہے۔ کل ہماری بات یہاں رکی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عورتوں کی صفوں کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ عورتوں کی صفیں یا تو وہ جماعت سے پڑھ رہی ہوں خواتین، یا پھر مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ اس کی 2 صورتیں آ سکتی ہیں، الا یہ کہ اگر عورت تنہا پڑھ رہی ہے تو عام جیسے نماز مرد کی ہے ویسی نماز عورت کی ہوگی، اور اگر عورتیں باجماعت ہو کر پڑھ رہی ہیں تو ان کی صفیں کیسی ہونی چاہیے؟ جیسی مردوں کی ہوا کرتی ہیں کہ درمیان میں عورت کھڑی ہو جائیں گی امامت کرنے والی، اور بقیہ خواتین جس طرح مرد صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ویسے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر نماز ادا کریں گے۔ اور اگر خواتین مردوں کی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھتے تھے اور آج بھی مسجد النبوی میں پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ایسے کئی مساجد میں خواتین مردوں کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اگر مردوں کے ساتھ وہ نماز پڑھیں تو ان کی صفیں کہاں ہونی چاہیے، یا صفیں ان کی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک عام حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی صفیں میں سب سے بہتر صف آگے کی صف ہے، اور سب سے بری صف پیچھے کی صف ہے۔ عورتوں میں سب سے بری صف آگے کی صف ہے، اور سب سے اچھی صف بہتر صف کون سی ہے؟ پیچھے کی ہے۔ تو یہ ایک عام حدیث ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں کیا مطلب ہے؟ عورتوں کی صف پیچھے ہونی چاہیے، مردوں کی طرح آگے نہیں ہونی چاہیے اگر وہ باجماعت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی صورت ایسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد النبوی میں جو نماز ہوتی تھی وہ ایک ہی ہال میں ہوا کرتی تھی، تو اس اعتبار سے عورتیں اگر صف بناتے ہوئے آئیں گی تو وہ پیچھے سے بناتے ہوئے آئیں گی۔ کب؟ جب ایک ہی ہال میں ایک ہی جگہ پر مرد و عورتیں نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے صف بنانا شروع کریں گے۔ اور اگر عورتیں کا الگ علاقہ ہے، الگ ہال ہے، دوسرے فرسٹ فلور میں ہے یا سیکنڈ فلور میں ہے یا گراؤنڈ فلور میں ہے، مردوں سے الگ تھلگ ہے، تو ایسی صورت میں جیسے مردوں کے لیے افضل پہلی صف ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے ہے، اگر مستقل خواتین کا الگ سے ہال ہو، مصلی ہو، مسجد ہو۔ یہی بات اس میں درست ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور اگر گھر میں یا پھر کسی ایک مقام پر مرد اور عورتیں ہیں کسی ایک جگہ پر، وہ نماز ادا کر رہے ہیں تو ان کی صفیں کیسی ہونی چاہیے؟ میں نے آپ کے سامنے متفق علیہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی ام سلیم خلفنا۔ فرماتے ہیں میں نے اور ایک یتیم بچے نے
ہمارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے اور میری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے تھی۔ معلوم کیا ہوا کہ امام جو ہے وہ آگے رہے گا، اگر مرد ہو تو وہ امام کے پیچھے صف بنائیں گے، اور اسی صف میں اگر مکمل ہو جا رہے ہیں مرد، بقیہ عورتیں ہیں تو عورتیں ان کے پیچھے صف بنائیں گی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، میں اور یتیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائے، لڑکا تھا، یتیم لڑکا، میں تھا، ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائے، وَالْعَجُوزُ خَلْفَنَا مِنْ وَرَائِنَا، اور بوڑھی عورت یعنی ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا، بچے اگر چھوٹے بھی ہوں تو وہ عورتوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، نابالغ بھی بچے ہیں، چھوٹے بھی ہیں بچے، بوائز ہیں، تو ہرگز بہرگز وہ عورتوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، الا یہ کہ چھوٹے بچے ہیں 3 سال کے جو سنبھل نہیں سکتے، سنبھلنے کے لیے عورتوں کے پاس رکھا گیا ہے، تو ایسی صورت میں بچے ہیں کھڑے ہو گئے، سائیڈ میں کھڑے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے ہیں 7 سال کے، 8 سال کے، نماز پڑھنا جانتے ہیں، ایسے بچے بھی اگر ہو تو عورتیں بچے ہیں آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ یا بازو ہو جاؤ بول کر ہرگز نہیں کھڑا سکتے، بلکہ بچوں کی صف عورتوں کی صف کے آگے ہوگی اور عورتوں کی صفیں بچوں کے پیچھے ہوگی۔ وہی مسئلہ کہ عورتیں اگر بچوں کو بھی امامت نہیں کرا سکتی، عورتیں صرف خواتین ہی کو امامت کرا سکتی ہیں، عورتیں بچوں کو بھی امامت نہیں کرا سکتی۔ مزید ایک روایت ہے اس سلسلے میں کہ دیکھیں یتیم تو نابالغ تھا بچہ، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ یتیم نابالغ لڑکا تھا، اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ عورتوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے، اس روایت کو آپ سامنے رکھیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ وبأمه او خالته قال فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور ان کی والدہ یا ان کی خالہ کو نماز پڑھائی، کس کو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ یہ کب؟ یہ ہاں، مأمون مرد ایک ہے، مأمون مرد ایک ہے، گرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ، امام ہے، امام کے ساتھ مأمون کیا ہے؟ ایک مرد ہے، یا گرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے مرد 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بازو لیفٹ سائڈ ہوگا، دائیں جانب جو مأمون ہوگا نماز پڑھنے والا وہ ہوگا، اگر عورتیں ہیں تو وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مرد بھی اکیلا ہے تو وہ اکیلا پیچھے، امام کے پیچھے ایک اکیلا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب پھر بقیہ جو عورتیں تھیں وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب 2 مرد ہو، ایک امامت کر رہا ہے اور بقیہ عورتیں ہوں تو اس کا صف کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بچے کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امامت کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے دائیں جانب رکھے تھے نماز پڑھاتے وقت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ فقہ مالک کے بڑے امام مانے جاتے ہیں، آپ کی کتاب بھی ہے بدایت المجتہد، مدارس میں سب سے اونچی جماعتوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، اور حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں آپ ذکر فرماتے ہیں وَأَمَّا أَنَّ سُنَّةَ الْمَرْأَةِ أَن تَقِفَ خَلْفَ الرَّجُلِ أَوِ الرِّجَالِ
ان کان ہنالک رجل سوى الامام او خلف الامام ان كانت وحدها فلا اعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث انس الذي خرجه البخاري. اب ذکر کرتے ہیں، اب رہا مرد اکیلا رہا تو وہ امام کے بازو کھڑے گا، دو ہو تو پیچھے صف بنائیں گے، امام کے پیچھے صف بنائیں گے اور عورتیں ان کے پیچھے ہوں گی. اور اگر ایک عورت ہے جیسے میاں پڑھ رہے ہیں بیوی پڑھ رہے ہیں تو صف کیسی ہونی چاہیے؟ عورت مرد کے بازو گرچہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، گرچہ ماں ہی کیوں نہ ہو، گرچہ بیٹی ہی کیوں نہ ہو، مرد کے بازو ہرگز نہیں کھڑی ہوگی، کیونکہ عورتوں کی صفیں کہاں ہوگی؟ پیچھے ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ عورتوں میں سب سے بہتر پیچھے کی ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عورتوں کی صفیں پیچھے کا مطلب مردوں کے بعد سے ہی ان کی صفیں شروع ہوں گی. الغرض یہ عورتوں کی صفوں کے سلسلے میں مسئلہ رہا کہ عورتیں اگر تنہا ہوں یعنی باجماعت ہوں تو کیسے صف ہونی چاہیے، اسی طرح عورتیں اگر مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں تو صفیں کیسی ہونی چاہیے. آج کے درس میں آپ کے سامنے باتیں رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو سنت کے مطابق صفیں درست کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.